کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، کائنات حق و باطل سے آمیختہ ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کا وجود حق و باطل دو عناصر پر مرکب ہے۔ حق کی پہچان اور حق کی دلیل اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جبکہ باطل ایک امر طفیلی ہے جو حق کی آڑ میں اور اس کے سائے میں ظہور کرتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر دور کے اندر حق و باطل کی نشانی، پہچان اور علامت وہ مختلف رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں حق کی علامت اور نشانی حابیل تھا، جبکہ باطل کی نشانی اور علامت وہ قابیل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں حق کی علامت اور پہچان والے وہی لوگ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ تھے اور ان کی کشتی میں سوار تھے۔ باطل کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا اور وہ وہی تھے کہ جو ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے دور کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ حضور علیہ السلام کا دور مبارک آتا ہے، جیسے ہی چرخ اسلام کو عروج ملتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس طرح حق واضح ہو رہا ہے اور اس کا ظہور ہو رہا ہے، اسی طرح اس کی آڑ کے اندر باطل بھی نمودار ہو رہا ہے اور وہ بھی اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔ لیکن ہمیشہ سے ہی حق وہ واضح ہوا ہے، حق کو غلبہ ملا ہے اور باطل ہمیشہ سے ہی مغلوب ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اس پرفتن دور کے اندر بھی حق و باطل کی کچھ علامات اور کچھ پہچان ہے۔ حق تو وہی ہے جو حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور باطل وہی ہے جو اس سے ہٹ کے اپنے نظریات جنہوں نے گھڑ لیے، اپنے عقائد جنہوں نے وضع کر لیے۔ ایک بہت اہم مسئلہ اور حق و باطل کے درمیان ایک پہچان کرنے والی چیز وہ حضرات صحابہ کرام کی ناموس اور عزت بھی ہے، اور اہل بیت کی ناموس اور عزت بھی ہے۔ آپ کو اس دور کے اندر نظر آئے گا کہ کچھ لوگوں نے اہل بیت کا ذکر شروع کیا، ان کا ذکر کرتے کرتے صحابہ کو بھول گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے صحابہ کا ذکر تو کیا ہے لیکن اہل بیت کو بھول گئے۔ اب حق وہی ہے کہ جو صحابہ کو بھی مانتا ہو اور اہل بیت کو بھی مانتا ہو۔ اس دور کے اندر ایک بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لوگ طعن و تشنیع کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ یہ باطل ہے۔ باطل نے ایک یہ نیا روپ اور رنگ دھار کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جہاں جہاں باطل نے آنکھیں کھولی ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد قلندر کو بھیج دیا کرتا ہے، اور مرد قلندر اس دور کے اندر ہمارے علماء اہل سنت تو ہیں ہی صحیح، ایک بہت بڑی ہستی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ نے اس فتنے کی سرکوبی جس طرح کی ہے، خدا کی قسم تا قیامت امت یاد رکھے گی آپ کی خدمات کو، کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کے خلاف زبان درازی کیا کرتے تھے، آپ نے ان کا ایسا منہ بند کیا ہے اور ایسے دانت کھٹے کیے ہیں کہ وہ بھی قیامت تک یاد رکھیں گے کہ کسی مرد قلندر سے واسطہ پڑا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کے کیا اعتقاد ہے اور کس زبردست نظریے اور عقیدے کو آپ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آئیے اس کلپ کے اندر دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم میں تو آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چیڑتا۔ مدینے کے کتے کھا جائیں ایسے کندھے نہیں چاہیے جو گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ و اہل بیت ہو۔ اپنا سوال ہی نہیں، اپنا باپ بھی ہو تو اپنے کسی کام کا نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی، وہ جنتی صحابی ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی بشارت دی، حدیث موجود۔ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ ہماری مطلب فائنل ڈیسیزن ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نو کمپرومائز، اس میں کوئی مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم بحث بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر معاویہ پر آنکھیں بند ہیں، ہر صحابی پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، چار یارہ نے نبی جنتی۔ سبحان اللہ،
کیا زبردست عقیدہ دیا، فرمایا کہ میرے جنازے کو بندہ کندھا ہی نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ زبردست عقیدہ آپ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سچے اور اچھے عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ